بکار الافکار فی اصول الدین تالیف سیف العامدی. یہ بھی اشاعرہ کے بہت بڑے متکلم تھے اپنے زمانے میں، متوفہ سنہ 631 میں. الجزء الخامس، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 162 میں. اچھا، آپ جو کہتے ہیں امامت اس طریق سے بنتا ہے، اختیار سے، کہ اہل حل و عقد کسی کو امام بنائیں، تو آپ کا دلیل کیا؟ ہاں، کہتے ہیں طریق یہ ہے. وَيُشْبِهُ، کہتے ہیں لگتا ہے، یشبہ یہ لگتا ہے، ان یکون ما دلہم علی ذلک قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ لگتا ہے اس طرح ہے، ہم یقین نہیں ہے، لگتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کہتا ہے ہاں کہ ہم کہتے ہیں کہ امام بننے کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ اختیار سے، یعنی ہم خود کسی کو امام بناتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان تولوها ابا بکر تجدوه ضعیفا فی بدنہ قویا فی امر اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ اگر تم ابو بکر کو خلیفہ بناؤ تو تم پاؤ گے، تو تم کیا پاؤ گے؟ کہ وہ اپنے جسم میں ضعیف ہے اور دین میں وہ قوی ہے، دین میں وہ مضبوط ہے. اگر خلیفہ بناؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ بدن میں ضعیف ہے، جسمانی طور پہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن دین میں وہ اسٹرانگ ہے. وَإِن تَوَلَّوْهَا عُمَرَا تَجِدُوهُ قَوِيًّا فِي دِينِ اللَّهِ قَوِيًّا فِي بَدَنِهِ. اور اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ تو تم پاؤ گے، تو تم ڈسکور کرو گے کہ عمر دین میں بھی قوی ہے اور بدن میں بھی قوی ہے. اچھا، وَإِن تَوَلَّوْهَا عَلِيًّا علیہ السلام، اور اگر تم یہ امر خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کو سونپ دو، تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، کہ تم یہ پاؤ گے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہادی بھی ہیں، ہدایت کرنے والے بھی ہیں، اور مہدی ہیں، خود ہدایت شدہ ہیں. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْاخْتِيَارِ، یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ کہ اختیار صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ عزیزو یہ حدیث ہے ہی، اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ حدیث سند ہے، اس کی سند اس کی ضعیف ہے. ان کے اپنے علماء نے اس حدیث کو کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے. واقعاً اگر یہ حدیث صحیح ہوتا تو ان کو بہت ضرورت تھی جماعت عمریہ کو، کیونکہ مسئلہ امامت ایسا نزاعی مسئلہ ہے، بالخصوص شیعوں کے خلاف، کہ اگر ایسی دلیل ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اختیار پہ چھوڑ دیا کہ یہ ابو بکر ہے، بدن میں ضعیف ہے اور دین میں قوی ہے، عمر ہے دین میں بھی قوی ہے، بدن میں بھی قوی ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ہے ہادی مہدی ہیں، اگر ایسی کوئی دلیل ہوتی تو اس کو نقل کرنے کے دواعی بہت تھے، یعنی اس کو نقل کرنے کے اغراض بہت تھے، کسی نے نقل ہی نہیں کیا. نہ بخاری نے نقل کیا، نہ مسلم نے نقل کیا، نہ کتب اربعہ نے نقل کیا، کسی نے نقل نہیں کیا، سب نے اعراض کیا. اور الا ماشاء اللہ ان کے علماء محدثین کے اقوال ہیں کہ اگر بخاری مسلم کسی حدیث سے اعراض کریں تو اس میں حتماً کوئی نہ کوئی علت ہے، چاہے وہ بظاہر صحیح حدیث کیوں نہ ہو، حالانکہ اس کی کوئی نہ صرف اعراض کیا ہے بلکہ اس کی بظاہر بھی صحیح حدیث نہیں، کہ خود ان کے علماء نے تصریح کیا ہے کہ حدیث کی سند خراب ہے. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للذہبی، ذہبی کی کیا ہے؟ تلخیص المستدرک، مستدرک علی الصحیحین حاکم کی، اور تلخیص المستدرک ذہبی کی، طبعہ اولا حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی کتاب. اچھا، جلد نمبر 5 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اسی حدیث کو نقل کر کے اچھا کیا کہتے ہیں کہ ان تولوا ابا بکر تجدوه زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره، وان تولوا عمر تجدوه قويا امينا لا تاخذه في الله لومه لائم، وان تولوا عليا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق. قلت حديث ضعيف بل وهذا الخبر منكر، یہ خبر بھی منکر ہے اور حدیث سند بھی ضعیف ہے. یہ ابن ملقن کی کتاب ہے، مختصر استدراک الحافظ الذهبی علی مستدرک حاکم، تالیف ابن الملقن، متوفی سنہ 804، چاپ دار العاصمہ الریاض. یہاں پہ وہی حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت فیہ فضیل ابن مرزوق ضعفہ ابن معین قد خرج له مسلم لیکن هذا الخبر خبر منکر. انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اچھا، یہ کتاب ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، تالیف ابو الفرج ابن الجوزی، جزء اول
چھاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ وہ اپنے مقدمے میں مصنف فرماتے ہیں وقد جمعت فی هذا الكتاب الاحادیث الشدیدۃ التزلزل الکثیرۃ العلل، میں نے اس کتاب میں جمع کیا ان احادیث کو جو بہت ہی زیادہ متزلزل ہیں اور کثیرۃ العلل ہے، یعنی جن میں علت بولتے ہیں بیماری کو، اسباب بیماری یعنی اسباب ضعف بہت زیادہ ہیں ان احادیث میں نے ان احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا۔ اچھا، اسی کتاب کے صفحہ 253 میں 3 اسانید کے ساتھ حدیث نمبر 405، حدیث نمبر 406، حدیث نمبر 407، یہ احادیث وہی ہیں، ان ولیتموها ابا بکر فزاہد فی الدنیا راغب فی الاخرہ، بل ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امینا زاہدا، بل ان تستخلفوا ابا بکر تجدوه قویا فی امر اللہ ضعیفا فی نفسه۔ وہی احادیث، ان احادیث کو نقل کر کے وہی فرماتے ہیں کہ یہ احادیث، یہ سب طرق اس کے ضعیف ہیں، 3 طرق ہیں اور یہ تینوں کی 3 ضعیف ہیں۔ اچھا، مشکات المصابیح تعلیف الخطیب التبریزی تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی المکتب الاسلامی کی چھپی ہوئی کتاب، یہاں پہ صفحہ نمبر 6125 میں، بلکہ معاف کیجیے صفحہ نمبر 1730، حدیث نمبر 6124 میں، بھلے وہ اسی حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اسناد ہو ضعیف، اسناد اس کی ضعیف ہے۔ شعیب الارناؤت نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مسند احمد بن حنبل جزء الثانی، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 214 میں، ہاں، حدیث نمبر 859 میں، ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امینا قویا اسناده ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے الاحادیث الواردہ فی فضائل الصحابہ، تالیف الشیخ سعود ابن عید ابن عمیر الصاعدی، مجلد نمبر 7، یہاں پہ حذیفہ ابن الیمان سے جو احادیث مروی ہیں، اسی سلسلے میں صفحہ نمبر 489 میں حدیث 1350 بزار نے نقل کیا ہے، ان تستخلفوه الا تستخلف ابا بکر ان تستخلفوه تجدوه ضعیفا فی بدنه قویا فی امر اللہ، فرماتے ہیں بلے خلاصہ، وہ اس لمبی استدلال کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں، وہ خلاصۃ القول ان اسناد الحدیث ضعیف، اسناد ضعیف ہے، وضعفه البانی فی ضعیف سنن الترمذی وفی تعلیقه علی المشکات، البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ولفظه عند البزار فيه نکارہ، اور اب بزار نے جو حدیث نقل کیا ہے وہ حدیث منکر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو عزیزو پہلا طریقہ کار ان کا کیا ہے؟ پہلا طریقہ کار جماعت عمریہ کے امامت منعقد ہونے کا یہ ہے کہ جماعت مخالفین فرماتے ہیں کہ اختیار سے ہے، اختیار وہ بھی کیا کہ وہ امت کے کچھ افراد کسی شخص کو خلیفہ بنائیں، اور بعد ان کے بہت بڑے بڑے علماء نے تنصیص کی ہے کہ ایک بھی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بیعت کرے وہ اس سے امام بن جاتا ہے۔ تو عزیزو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایک من گڑت بات ہے، کوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امر امامت، امر خلافت امت کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہو۔ اس کے برعکس آیات قرآنی میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، صریح قرآن کریم ہے کہ امت کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔